بات کرتے ہیں آپ کی بات کی بیکنگ میں اگر نمبرز کا آنسر شامل ہوگا تو اس کا ایک لاجک چینج کرتی ہے. اس سلسلے میں یہ غم گزار چلے تو کراچی سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بھائی ایسا ہے کہ کراچی تھا شہر عالم میں انتخاب بستے تھے جہاں منتخب روزگار کے، اس کو کس کس نے لوٹ کے ویران کر دیا. ہم رہنے والے ہیں سجڑے دیار کے، تو یہ ہمارا پرابلم ہے سب سے بڑا. لیکن دیکھیے کسی بھی مسئلے کی اہمیت کا پہلے اندازہ لگائیے کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر بیشتر افراد جانتے ہیں کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. سیاسی جلسوں میں مجھے آپ نے دیکھا تو ہوگا، لیکن کبھی سیاسی تحریک کا حصہ بنتے ہوئے یا کبھی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا. اب اور یہاں بیشتر افراد ایسی ہیں. اب اگر عام آدمی کسی مسئلے پر اپنی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہے، اس مسئلے وہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے اب اس کا. اچھا، اور دوسری اہمیت وہاں پر بن جاتی ہے. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک جماعت ہے، پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اب یہ تیسری بڑی سیاسی جماعت جو ہے یہ پچھلے کم از کم 30 سالوں سے یہ ظاہر کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے کہ میرا ووٹ بینک سالڈ ہے، میرے ووٹرز کا اعتماد مجھ پر سالڈ ہے. تمام تر آڈس کے باوجود، تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیشہ اس نے اپنے علاقے میں اپنے ووٹ بینک کو ہمیشہ اس نے پروف کیا ہے کہ یہ میرا ووٹ بینک ہے، یہ میرے لوگ ہیں. ان کے ممبران کی اسمبلی میں تعدادیں بڑھ تو جاتی ہیں لیکن کم نہیں ہوتی. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں وہ اس علاقے کے لوگوں کی دل کی آواز ہے. اور کراچی صوبہ جو ہے وہ آج سے نہیں، یہ کراچی کے لوگوں کا ایک ازل سے میں کہتا ہوں کہ ایک مطالبہ نہیں، کم از کم تو دل کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے ہمیشہ سے، چاہے وہ جسٹس لیاری ہو، چاہے وہ مجھ جیسا ایک خادم ہو. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے جب بھی ہم سوچتے تھے کہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر وسیم باغی صاحب پاکستان سے بغاوت کر انڈونیشیا میں جا بسے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے دوستو راتوں رات عجوبہ ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، ہاں کراچی ایک الگ صوبہ ہوگا. کہ میں پوری طرح 100% اس کی حمایت کرتا ہوں کہ صوبے بناؤ اور ملک بچاؤ. اس کا میری کوئی رائے نہیں ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ایک یہی ہم نے بہت چیزیں آزما لی کہ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں پاکستان ایک ڈفرنٹ کنڈیشن میں بنا تھا، ڈفرنٹ آئیڈیالوجی تھی. پاکستان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک جیو پولیٹیکل کنڈیشن بالکل ڈفرنٹ تھی. وہاں پہ جو وہاں کے لحاظ سے چیزیں ہونی چاہیے تھی. انگریز جب آیا تو انگریز نے اپنے کے ساتھ کسی شاعر سے، کون ظالم نئے صوبے نہیں بننے دیتا، کون دیوار کے اس پار ہے دیکھا جائے. ایک اشارہ ہے آفت ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. کہیں ہی نہیں شاید ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں شاید. میں درخواست کروں جاوید بھائی، مجھے بخوبی اندازہ ہے ہمارے کافی مہمان حضرات دور دور سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہال کا ٹائم رات 9 بجے تک تھا، تو ساتھیوں کی ریکویسٹ پہ 1 گھنٹہ مزید بڑھایا گیا. مزید وہ بینکر ہیں ملواکی سے تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پر، سماجی رہنما ہیں. تو بعض میرا نام انہوں نے بتایا. سب سے پہلے تو تھینک یو جاوید بھائی فار انویٹیشن، آئی ریلی اپریشیٹ اٹ. وقت کی کمی ہے، I'm not gonna go in details. بھائیوں نے بہت اچھے فیکٹس دیے ہیں that کیوں ہمیں صوبوں کی مدرس ڈے شیو. تھینک یو. مدرس ڈے میں کیوں براڈ اپ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حکومت کا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہوتا ہے نا، کسی بھی حکومت کا وہ ایک گھر ہوتا ہے. That's where everything starts. You know, مائیں، ہمارے باپ are very important for that. اس کے بعد ہمارے گھر کے بیچ میں بھائی ہوتے ہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زیر امروز میں شیرینی پردہ بردے، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے، جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں.
جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے، جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے، جن کا دین پیروی کذب ریا ہے ان کو، جن کا دین پیروی کذب ریا ہے ان کو، کذب و ریا ہے ان کو، ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو، دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے، عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے، عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے، حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم۔ بڑی مشہور کون بان ہے، میرے وطن میرے پیارے وطن۔ اس سے پہلے کہ یہ سب شروع کروں، ایک چھوٹا سا قطعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہزار توق و سلاسل ہو راہ میں حائل، ہزار توق و سلاسل ہو راہ میں حائل، جو چل نکلتی ہے تحریک رخ بدل نہیں سکتی، ہزار توق و سلاسل ہو راہ میں حائل، جو چل نکلتی ہے تحریک رخ بدل نہیں سکتی، اور حق پرستوں پہ حکومت جھپٹ تو سکتی ہے، حق پرستوں کو حکومت کچل نہیں سکتی۔ ہزار توق و سلاسل ہو راہ میں حائل، جو چل نکلتی ہے تحریک رخ بدل نہیں سکتی، اور حق پرستوں پہ حکومت جھپٹ تو سکتی ہے، حق پرستوں کو حکومت کچل نہیں سکتی۔ میرے پیارے وطن، یہ دراصل میں نے سب سے پہلی دن کہی تھی، یہ پورے وہ حالات ہیں جو وہاں سے لوگ جو ہیں۔ وطن میرے پیارے وطن سلام تجھے، میرے وطن میرے پیارے وطن سلام تجھے، تیری زمین پہ تیرے جان نثار مرتے ہیں، سلائے جاتے ہیں وہ گولیوں کے سائے میں، شکایتیں جو کبھی دو زبانیں جو ہیں وہ سرکاری قرار دے دی جائیں، جیسے کینیڈا میں فرانسیسی اور انگریزی ہیں،